جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وہ میں نے ابھی نیٹ پر ایک بیان سنا تھا پیر عبد القادری صاحب کا۔ عبد الحمید بات کروں، کچھ عرصہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی فرمائیے۔ جی، تو اس میں نے بس صرف ایک وضاحت آپ سے پوچھنی تھی۔ اس میں وہ کہتے کہ جی مولانا سعید اصف وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، سعودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، تو آپ نے کیسا کوئی فتویٰ دیا ہے؟ جی مجھ سے کو پوچھتا ہے نا جو بندیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، جی جی تو میں بس کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ پوچھو لکھ کر کتنے پڑیں گے۔ جی 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 سعودیوں کا مسئلہ الگ ہے، وہابیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ سعودیوں کا مسئلہ الگ ہے اچھا کہ واقعی جو بندی پاکستانی ہندوستانی جو ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اچھا حضرت سمجھ نہیں، اگر آپ ناراض نہ ہو۔ جی جی یہ ہم ان کی تکفیر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ گستاخان رسول ہے، گستاخان اولیاء ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، صحابوں کے گستاخ ہیں۔ آپ کو بھی صحیح پتہ نہیں ہے نا کیوں؟ حضرت ہم نے تو یہی سنا علماء سے، جن علماء کے ہم بیانات سنتے ہیں۔ انہوں نے ایسی عبارتیں لکھی جی جن کی وجہ سے سرکار کی گستاخی کا جی جی جو مسائل میں کاظمی شاہ صاحب نے جی الحق المبین میں صاف صاف لکھا ہے۔ جی 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 ان کی تفصیل صرف اور صرف ان خفیہ عبارات جی باقی ان مسائل کی وجہ سے ہم ان کی تفصیل نہیں کرتے ہیں، جی یہ وجہ ہے۔ جی اور یہ عبارتیں جو ہیں یہ ہیں اردو زبان میں۔ جی اب مجھے کیا پتا کہ جو مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑا ہے جی اس کو ان عبارتوں کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، اچھا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے نا۔ جی جی اس کو پتہ چل جائے کہ کھڑا مصلی پر جو امام کھڑا ہے وہ گستاخ ہے، جی جی وہ پڑھے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ جی جی اگر پتہ ہی نہیں ہے جی تو اس کے لیے معافی ہوگی۔ حضور لیکن ہم نے تو اپنے علماء سے یہی سنا ہے کہ یہ وہابی بھی سعودیہ والے بھی گستاخن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، الگ جماعت کریں۔ نہیں کیا میں کہہ سکتا تو اس کا مطلب ہم کے پیچھے جا کے معاذ اللہ نماز پڑھیں گے؟ جس کا جی چاہتا پڑھے، جس کا نہیں جی چاہتا نہ پڑھے۔ آپ پڑھتے ہیں؟ اگر میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ تو غلط جو ہمارے علماء فتویٰ لگاتے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ وہ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار ہے، ان کی مانتے ہیں، وہ گستاخ ہاں ہوتی ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کیا وہ ان کا پیروکار ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا پھر نجدی کیوں کہلاتے جب ان کے پیروکار نہیں ہیں؟ پتہ نہیں، ہم ہی ان کو نزدیک کہتے ہیں نا، وہ تو نہیں نزدیک کہتے نا۔ تو وہ تو خاص جو ریاض کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو نزدیک کہلواتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل کی سعودی ہے یہ عبد الوہاب نجدی کو نہیں مانتے اپنا؟ یہ منگلہ کالونی کے اصل بات یہ ہے نا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے والے ایک نظریہ ذہن میں بٹھا کر جی پھر مجھ سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں۔ جی 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 نظریہ تو آزادانہ ہوتا ہے نا۔ جی جی بالکل۔ منگلہ کالونی کے خطیب ہیں مفتی محمود حسین شائق، وہ بھی میرے خلاف لکھنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا جی انہوں نے خود مجھے بتایا تھا اچھا جی کہ مسجد نبوی شریف جو مغرب کی نماز کا امام ہے، میں نے اس سے پوچھا، جی اس نے کہا محمد بن عبد الوہاب کانا فاسقن بل کانا کافرن۔ جی جی نہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی فاسق نہیں بلکہ کافر تھا وہ۔ اچھا ہاں جی، یہ مغرب کی نماز کا جو امام ہے۔ اچھا ہاں جی، اچھا بھائی مرنا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جب تک کسی کے بارے کنفرم نہ ہو کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا 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 ٹھیک ٹھیک کفر بہت موجود ہے نا۔ جی 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یہ اس کی اچھا یہ وضاحت بس میں کیونکہ مسئلہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، ابھی الحمدللہ پتہ چل گیا۔ بیٹے دیکھو بیٹے، جب تک پتہ نہ ہو نا جی 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 اتنی دیر تک کسی پر فتویٰ نہیں لگتا۔ جی 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 وہ لوگ مکس ہیں وہاں کے لوگ، جی
کوئی نجی ہے، کوئی گستاخ ہے، کوئی نہیں ہے. جی جی اب ہمارا ادھر تو متبادل بھی کوئی نہیں ہے، حرم شریف کا متبادل ہے بھی کوئی. جی جی پھر اللہ کے سپرد ہے نا، کیا کرتے ہیں. جی جی حضرت میں پھر ایک دوسری بات میں عرض کروں. جی 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 یہاں جب ہم کہتے ہیں نا واقعوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سعودیوں کے پیچھے وہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، جی جی تو اس ایک بیان کی وجہ سے یہاں پاکستانی واقعوں کو لاکھوں ریال مل جاتے ہیں. ہمارے بیان کی وجہ سے؟ جی جی. کون دیتا ہے؟ سعودی حکومت. اچھا. جی یہ بریلوی جو ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں. تو ہم ان کا وہاں مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے ان کے مقابلے کے لیے پیسوں. بڑے کمینے ہیں یہ تو، بڑے کمینے کمینے ہیں. تو بیوقوف تو ہم بھی ہیں نا، جو اپنے دشمن کو خود ہتھیار دینے کا، پکڑنے کا موقع دیتے ہیں. احسان لائی زہر نے کیوں لکھی تھی کتاب ہمارے خلاف پڑھی؟ یہ مولانا شوکت میاں ہیں نا، حضرت اختر رضا صاحب کے بہنوئی، کراچی میں ہوتی. جی 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 جی. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ حضرت مولانا نورانی صاحب کے والد ماجد جب مدینہ منورہ جایا کرتے تھے تو گورنر مدینہ خود ان کا استقبال کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان. یا یہ بھی وقت تھا؟ چلیں بھائی ٹھیک. حضور اگر دوبارہ بھی کوئی اشکال ہو تو آپ ناراض تو نہیں ہو کریں گے نا؟ اگر میں اب 2 بار ناراض ہوا. ٹھیک ہے حضور. کبھی کراچی آپ آتے ہیں؟ کراچی تشریف لاتے ہیں؟ آتا رہتا ہوں، میں آتا رہتا ہوں. حضور اب جب بھی آئے نا حضور بس ایک میسج کس سے مجھے کروا دینا حضور اس نمبر. مجھے میسج ہی نہیں کرنا آتا، نہ میں سیو کرنا آتا ہے. ٹھیک ہے حضور، میں اچھا رابطہ رکھوں گا. ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست.